کہ نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، اس دنیا میں کوئی باقی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور مر کر کے ختم ہو گیا، آج اس کا نام لینے والا تک کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے آدمی آئے اپنے وقت میں بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہے، پھر جب گئے تو آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو شاعر کہتے کہ مٹ جائیں گے نام شاہانے مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا۔ مٹ جائیں گے نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے وقت مقررہ وقتوں پر۔ اور یہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے اور نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ بندہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آدھے رات عبادت میں گزارنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی بندہ جب نماز فجر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال میں پوری رات کے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کا ہر کام، ہر بات جو ہے ایک مکمل تحت اور وزن کے طور طریقے پہ چلتا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ فجر میں زیادہ دیر تک سوتا نہیں ہے، نماز پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوا اب وہ فلاں کام میں لگ جاتا ہے۔ یعنی نماز یہ کہتی ہے کہ فجر کا وقت ہے، اب تم کو سونا نہیں ہے، اٹھ جاؤ۔ انسان اپنے سے بڑوں کو منوانے کے لیے اپنے سر کا تاج اتار کے رکھ دیتے ہیں، اور معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے جب انسان کوئی بھی ہو اپنے سر کا تاج اتار کے کسی کے سامنے رکھ دیا تو سمجھ میں بات آئی کہ اب اس نے اپنے معاملے کو سلجھا لیا، سلنڈر کر لیا۔ ایسے ہی انسان کے اندر سب سے بہترین اور درجے کا جو حصہ ہے وہ پیشانی ہے۔ انسان کے باڈی میں سب سے اوپر جو حصہ ہے وہ پیشانی ہے۔ اب یہ بندہ اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اے مولا ہم اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکا کر کے اور اپنی ناک رگڑ کر کے تجھے منانا چاہتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور میرے سامنے اپنے ناک رگڑ رگڑ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اب تو مان جا، تو انسان اپنے رب کو منواتا ہے اپنے سجدوں کے ذریعے میں۔ انسان کے سب جسم میں سب سے بہترین اور سب سے عمدہ جو حصہ ہے وہ پیشانی ہے۔ اب اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ رگڑ کے کہتا ہے کہ مولا یہ پیشانی اگر جھکے گی کہیں تو صرف تیری بارگاہ میں جھکے گی اور تیرے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔
اور یہ پیشانی حقیقت میں جھکنے کا حق جو ہے اللہ کے سامنے ہے، باقی کسی کے سامنے نہیں۔ سجدے کے دو قسم ہیں، جو ہم سجدہ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں تو اس کا دو قسم ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے اور ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی کے لیے۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ہمارے نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام قرار دیا گیا، اور نبی کی امت میں کسی نبی کی امت میں تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے ان کو کنواں میں ڈال دیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے تو مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہاں خریدے گئے تو آنے والا وقت میں ان کو بادشاہ بنا دیا، اب وہاں کے وہ حاکم بن گئے۔ اب بھائیوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اتنی بڑی ظلم کیا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، منوا لیا۔ نوح علیہ السلام کی امت میں بھی یہ جائز تھی۔ جب میرے نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے اپنی شریعت میں اس سجدے کو حرام کر دیا، اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر انسان ہو کر کے دوسرے انسان کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی کے معاملے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ شوہروں کا حق بیوی پر اس قدر ہے کہ اگر وہ سجدہ بھی کر لے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اگر بیوی سجدہ بھی کر لے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تعظیمی سجدہ کسی انسان کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کے اونٹ جو ہے بگڑ گئے تھے، کبھی اس کو کاٹنے دوڑ رہا تھا، کھانے دوڑ رہا تھا، کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شکایت میرے نبی کی بارگاہ میں آئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے اونٹ؟ اس شخص نے کہا فلاں جگہ ہے۔ میرے نبی تشریف لے گئے، اونٹ کو حکم ہوا کہ آؤ میرے قریب آؤ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ پگلا گئے ہیں، وہ کاٹ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اسے اپنے پاس بلا رہے ہیں، وہ تو کاٹ کھائے گا۔ لیکن میرے نبی فرماتے اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو۔ جب اونٹ قریب آیا ہے تو میرے نبی کے قدم مبارک پر سجدہ کیا۔ جب اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے صحابیوں نے دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے، تو ہم تو آپ کی امت ہیں اور آپ کا صحابی بھی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمیں زیادہ حق ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے نہیں، خبردار، میری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ اگر یہ سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہیں کسی نبی کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اب سجدے کا دو قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیمت کا سجدہ تھا، منوانے کا سجدہ تھا۔ وہ عبادت کا نہیں، تعظیماً حکماً سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور جب آیا تو اس وقت جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، تو اللہ نے لعنت کا توق ڈالا اور اٹھا کے زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ آج سے تو مردود ہو گیا، آج سے تو مردود ہو گیا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ اب شیطان دنیا میں آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کا مقدس نبی ہے، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جرم سے باز آنا چاہتے ہیں۔ شیطان کو بھی لگا تھا کہ ہم بہت بڑا مجرم ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے بندے
بندوں کو خدا کی بارگاہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو بہکا دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان نے سوچا کہ ہم یہ کام جو غلط کرتے ہیں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، سفارش کیجئے، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اس سے کہہ دو کہ آج بھی قبر آدم میں جا کے یہ سجدہ کر لے گا، ہم اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ جب یہ حکم آیا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم قبر آدم پر جا کے سجدہ کر لو، اللہ تعالیٰ تیری خطا کو معاف فرمائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، تیرے سارے جرم و خطا کو معاف کر دے گا۔ شیطان نے کیا کہا کہ جب جیتے جی ہم اس کو سجدہ نہیں کیے تو اب وہ قبر کے اندر ہے تو ہم اس کے قبر میں جا کے کیسے سجدہ کریں گے، اس لیے ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اب توبہ کا دروازہ شیطانوں کے لیے بند ہو گیا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اسلام میں وہیں سے تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اب نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی پیغمبر کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی انسان کے لیے تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، بلکہ سب کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سجدے کا ایک قسم ہے، اور ایک قسم یہ ہے کہ سجدہ عبادت، اگر کوئی انسان عبادت کے نیت سے خدا کے برابری کسی کو مان کر کے اور عبادت سمجھ کر کے کسی کے ہاتھ سجدہ کرتا ہے، کسی بندے کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، مشرک ہو گیا، وہ اب ایمان اور اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تو اس بات کو ذہن پہ رکھیے، اس لیے کہ سنی مسلمان زیادہ تر مزار والے ہیں۔ مزار پر جانے سے منع نہیں ہے، تعجب تو تب ہوتا ہے کہ جب فجر کی نماز غائب ہوتی ہے اور پہنچ جاتے ہیں آپ کسی ولی کی بارگاہ میں، پہنچ جاتے ہیں ظہر کی نماز چھوڑ کے کسی ولی کے دربار میں۔ آپ اس کے زندگی کو نہیں دیکھا ہے، ان کی زندگی میں فجر تو بہت دور کی بات ہے، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہوگی، اور آپ فجر کی نماز چھوڑ کے پہنچتے وہاں۔ وہ ولی بھی کہتے ہوں گے کتنا بڑا نالائق ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے میری بارگاہ میں آیا ہے۔ آپ مزار پہ جائیے، منع نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے اعمال کو دیکھیے کہ ہم کسی کی غیبت تو نہیں کیے ہیں، کسی کی برائی تو نہیں کیے ہیں، اور کہیں نماز چھوڑ کے تو ہم آگے نہیں بڑھے ہیں۔ پہلے اس کو دیکھیے پھر جائیے تو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں سجدے کی بات آ رہی ہے تو کسی ولی کی بارگاہ میں جائیے، چومیے، چومنا منع نہیں ہے، لیکن سجدے کے طریقے پر نہیں، اور تعظیماً بھی سجدہ حرام ہے، اور اگر عبادت سمجھ کے اگر کر لیا تو کفر ہو گیا، اسلام اور شریعت سے اور اس انسان سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس بات کا ضرور ضرور خیال رکھیے۔ اب عبادت کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ اسے کہا جاتا ہے جس کو اپنا مالک مان کے، اپنا خالق مان کے، وحدہ لا شریک سمجھ کر کے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اور بندگی کا عبادت سمجھ کر کے اس کو سجدہ کیا جائے، اس کو تعظیمی نہیں عبادت کا سجدہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے سجدہ رب کے لیے کر رہے ہیں، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو بندہ سجدے میں جاتا ہے، اپنا سر رکھ دیتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے، ناک رگڑ رگڑ کے کہتا ہے اے مولا تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب خدا راضی ہو جائے تو پھر بندوں کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے
کہ بندے کا ہر کام جو ہے وقت سے سیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ظہر پڑھ کر کے ہم یہ کام کریں گے، اب وقت اس کے لیے مقرر ہو گیا، فجر کی نماز پڑھیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، اس کام کو کر کے آئیں گے، یعنی اب اس کا ہر وقت جو ہے سیٹ ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مسلمانوں بے شک مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی اپنے وقت مقررہ وقتوں پر، اس لیے وقت کا خیال رکھیے۔ اور کل میدان محشر جب قائم ہوگا، ایک طرف جنتی ہوگا ایک طرف جہنمی ہوگا، اس وقت اللہ فرمائے گا اے فرشتوں موت کو مینڈک کی شکل میں لاؤ، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، اس کے بیچ میں موت کو رکھ کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ جنتی جنت میں جشن منائیں گے اور جہنمی رونا دھونا کریں گے، اس لیے کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے بچنے کا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جنتی یہی سوچتا تھا جنت میں کہ کہیں موت نہ آ جائے، ہم ختم نہ ہو جائے اور یہ عیش و آرام میرا چھوٹ نہ جائے، اور جہنمی یہی سوچتا تھا کہ موت آ جاتی ہم ختم ہو جاتے، اس بلا کی گرمی سے ہم بچ جاتے۔ لیکن دونوں طبقے کے لوگ جب موت کو قتل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو جہنمی جہنم میں رونا دھونا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جنتی جنت میں جشن منائیں گے اور پارٹی منائیں گے اس خیال سے کہ اب موت نہیں آئے گی، اب ہم یہاں سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ اتنے میں جنتی جہنمیوں کو کہے گا، یعنی چرکائے گا، اس کو کہے گا ارے تو اتنا اچھا آدمی تھا، اتنا اچھا آدمی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، مسلمان بھی تھا، اور نبی کی شریعت پر ایمان بھی لایا تھا، اپنے نبی کو آخری نبی بھی مانا تھا، خدا کو ایک مانا تھا، خدا کو خالق بھی مانا تھا، رحمان بھی مانا تھا، رحیم بھی مانا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ آج تو جہنم میں جل رہا ہے؟ تو اچھا انسان دنیا میں تھا۔ وہ کہے گا ما سالککم فی سقر، اے جنتیوں ہم وقت سے نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس کی سزا یہ ہے کہ آج ہم جہنم میں جلتے ہیں۔ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، جنت میں بھی لوگ پہنچیں گے تو وہاں بھی طبقہ ہوگا، وہاں بھی درجہ ہوگا، جس کا اعمال جیسا ہوگا ویسے درجے کا اس کو محل ملے گا، کوئی وہاں بھی غریب ہو جائے گا، اس لیے کہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو کہیں ادنا جگہ میں رکھا جائے گا، عمل ٹھیک ہے تو پھر یاقوت مرجان سونا چاندی ہیرے جواہرات کا اس کو محل دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو ایک جنتی جہنمی سے کہیں گے کہ تو کاہے جہنم میں جل رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں حیا نہیں آتی ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی آج جہنم میں جل رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا ما سالککم فی سقر، ہم وقت سے ٹائم کے اندر وقت کے اندر دنیا میں رہ کر کے نماز ادا نہیں کیا تھا، اس لیے آج مجھے جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے۔ تو وقت سے نماز ادا کیجئے، پڑھا کیجئے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیے اور ناک رگڑ رگڑ کے کہہ دیجئے کہ مولا ہمارے اوپر جو نماز فرض تھی اس کو ہم ادا کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں سجدے میں ہے، مولا تو ہماری سجدے کو قبول فرما مولا اور ہم سے تو راضی ہو جا۔ بے شک نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری معراج لامکہ تک ہوئی، یعنی اپنے گھر سے نکلے، آسمان پر پہنچے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو پار کیے، سدرۃ المنتہا کو پار کیے، عرش اعظم کو پار کیے، لامکہ میں پہنچ گئے، خدا کی بارگاہ تک ہم گئے۔ یہ میری معراج ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری معراج یہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں گئے، اور تمہاری معراج یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جب
سجدے میں ہوتا ہے تو خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا اس کے قریب ہوتا ہے، وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری معراج یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو۔ بے شک نماز مومنوں کی معراج ہے، تو اپنے اپنے معراج پہ آئیے اور نماز پڑھا کیجئے۔ اگر ایک سجدہ تعظیماً نہیں حکماً اگر آپ کا چھوٹ جائے، ایک سجدہ عبادت کا اگر آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو کروڑوں سال جہنم میں آپ کو جلنا ہوگا۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت لینا، بہت مشکل ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ لیے تو ہم بخشے جائیں گے، ایمان لے آئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو، ایک ایک رتی کا حساب ہوگا، کون سی نماز کہاں پڑھا ہے، کون سی عبادت کہاں پڑھا ہے۔ اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت سیدھے راستے پہ چلنے کا نام ہے، عبادت راستے سے پتھر کنکر کانٹے کو ہٹا دینے کا نام ہے، کسی جانور کو پانی پلا دینے کا نام ہے۔ اگر عبادت جو ہے کسی انسان کی مدد کرنے کو بھی کہتے ہیں، عبادت میں سب شمار ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ہے، پیاسوں کو پانی پلانا بھی ہے، جانور کو کھانا دینا بھی عبادت ہے، راستے سے کانٹے ہٹانے کا نام عبادت ہے۔ عبادت میں سب شمار ہے، ہر عبادت کو کرتے جائیے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی دولت کمانے کے پھیر میں ہے۔ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا۔ دولت کمائیے، جتنا جی چاہے کمائیے۔ حضرت عثمان غنی صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ سے ہے۔ حضرت عثمان کا نام غنی اس لیے ہے کہ مدینہ شریف میں اس سے بڑھ کے امیر کوئی نہیں ہے۔ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، امیر سب بنے، اللہ کرے تمام مسلمان کو دولت سے بھر دے اور امیر ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی مکے اور مدینہ یہاں تک کہ عرب میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا نام غنی رکھا گیا۔ غنی کہتے ہیں زیادہ دولت والے کو۔ حضرت عثمان سے بڑھ کر امیر جو ہے عرب کے دھرتی میں کوئی نہیں تھا، سعد بن وقاص سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑھ کر عرب میں امیر کوئی نہیں تھا۔ تو صحابی نے امیر، یہ صحابی جو ہے امیر تھے، اور آج ہم بھی امیر ہونا چاہتے ہیں تو امیر ہوئیے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ امیر ہونے کے بعد، دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد، فرونیت ذہن کے ساتھ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہی تعجب کی بات ہے، یہی سب سے بڑی کمی ہے کہ امیر ہونے کے بعد ذہن میں فرونیت، ابو لہبیت اور عتبہ شیبہ جیسے خیال ذہن میں بستا ہے اور اس دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ کبھی ابو لہب بن کے خرچ کر دیتے ہیں، کبھی فرعون کی ذہن بسا کے خرچ کرتے ہیں، تو کبھی حمان یعنی بڑے بڑے کفار کا ذہن آپ کے ذہن میں بس جاتا ہے۔ یہی تعجب کی بات ہے۔ شادی بیاہ میں سب کام کرتے ہیں، گھر کا گارجین کہتا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا، گھر میں بیٹا ناچ رہا، بیٹی ناچ رہی ہے، آرکیسٹرا بلایا ہے، شادیوں میں طرح طرح کے لوگوں کو جمع کیا، گھر کا گارجین کہتا ہے کہ اچھے طریقے سے ہم نے شادی دلا دیا، نبھا دیا۔ اب یہی کام اگر کوئی دوسرا کر دیتا ہے تب کہتے ہیں کہ بہت غلط کیا، لیکن جب خود کیا تو اس کو احساس تک نہیں ہوا۔ مسجد کے سامنے سے بارات نکلتی ہے، لوگ وہاں آرکیسٹرا نچاتے ہیں، بم چھوڑتے ہیں، پٹاخہ چھوڑتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، سب کے ذہن میں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کے دماغ میں یہی ہے کہ بہت غلط ہوا۔ لیکن آپ کون سا نیک کام کر کے جنت میں جانے کا حقدار بنے ہیں؟ بھائی صاحب، آپ کے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو آپ بھی وہی کام کرتے ہیں،
مسجد کا گیٹ ہو یا مزار کا گیٹ ہو، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ بھی وہاں ڈی جے بجاتے ہیں، آپ بھی نچواتے ہیں، آپ بھی پٹاخہ چھوڑتے ہیں۔ تعجب کی بات یہی پہ آتی ہے کہ دولت کو آپ نے فرعونی ذہنیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تعجب اسی بات پر ہے، ورنہ امیر ہونے پہ کوئی تعجب نہیں ہے، دولت کمانے میں، شہرت کمانے میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، عرب کے دھرتی میں عثمان غنی سے عثمان غنی سے، سعد بن وقاص سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کوئی بڑا مالدار نہیں تھا، کوئی اس سے بڑھ کے امیر نہیں تھا۔ تو شریعت نے، اسلام نے امیر ہونے پر پابندی نہیں لگائی، دولت کمانے پر پابندی نہیں لگائی۔ حلال طریقے پہ کمائیے اور جائز طریقے پہ اس کو خرچ کیجئے، تو اسلام آپ کو کہیں نہیں روکتا ہے۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ گھر کا گارجن اپنے گھر میں ہو تو سب ٹھیک ہے، دوسرے کے گھر میں ہو تو بہت غلط کر دیا۔ مسجد کے گیٹ کے سامنے نچوایا، مسجد کے گیٹ کے سامنے پٹاخہ چھوڑا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں، جب تمہارے گھر کی بات آتی ہے، جب تم اپنی شادیوں میں، اپنے براتیوں میں یہی کام کو کرتے ہو، اس وقت تمہارے ذہن کہاں جاتے ہیں، اس وقت تمہارا خیال کہاں جاتا ہے؟ تو تعجب اسی پر ہے کہ فرعونی ذہنیت، ابو جہلی ذہنیت کو اس وقت آپ اختیار کر لیتے ہیں، اسی پر تعجب ہے کہ آپ کے لیے دولت کمانا خسارہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ خیال رکھیے، دولت کمائیے، منع نہیں ہے، دولت کمائیے منع نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ جب خرچ کرتے ہیں تو عثمان غنی کا طریقہ دیکھیے، حضرت سعد بن وقاص کا طریقہ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا طریقہ دیکھیے، اور صحابی کا طریقہ دیکھیے کہ اس نے کیسے خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ امیر ہونے میں، دولت کمانے میں، مالداری ہونے میں، اس کے مال کا، اس کی دولت کا اگر کروڑوں حصہ کیا جائے نا تو آپ زندگی بھر محنت کرتے رہ جائیں گے، لیکن ایک حصہ کے برابر نہیں پہنچ پائیں گے۔ حضرت سعد بن وقاص کے دولت کو 1,00,000 جگہ میں اگر تقسیم کیا جائے نا تو وہ اتنے بڑے امیر تھے، اتنے بڑے دولت والے تھے کہ آپ پوری زندگی کام کرتے رہ جائیں گے، محنت کرتے رہ جائیں گے، پیسہ کماتے رہ جائیں گے، لیکن ایک حصہ کے برابر نہیں پہنچ پائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عثمان غنی کے دولت کو کروڑوں جگہ میں بانٹ دیجئے گا اور پوری زندگی پورے خاندان مل کر کے محنت مشقت کرتے رہیے گا تو اس کے ایک حصہ کے برابر کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو بتائیے، ان کے اندر یہ تکبر تھی، ان کے اندر یہ گھمنڈ تھی، ان کے اندر یہ بات تھی کہ ذہنیت خراب کر کے دولت کو خرچ کیا جائے، مسجد کا چندہ کیا جائے، قبرستان کا چندہ کیا جائے، مدرسہ کا چندہ کیا جائے۔ ہم سر جھکا لیتے ہیں اور 10-20 روپیہ دے کے ٹرکا دیتے ہیں، لیکن آرکیسٹرا میں آپ پہنچتے ہیں تو ہزار کا نوٹ نکالتے ہیں۔ یہ ذہنیت کون سی ذہنیت ہے؟ ناچنے والے ماحول میں آپ پہنچتے ہیں، آپ نہیں تو آپ کا بیٹا پہنچتا ہے، آپ کا پوتا پہنچتا ہے، آپ کے خاندان کے بچے پہنچتے ہیں، وہاں ہزار کا نوٹ نکلتا ہے، اور اسی گھر سے کہا جائے مسجد کا چندہ دو، 20 روپیہ سے ٹرکا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط ہے۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو اس کو جائز طریقے سے خرچ کیجئے، ایک روپے کا حساب دینا ہوگا، چاہے وہ کیسے بھی خرچ کیے ہو، چاہے جائز طریقے پہ خرچ کرے یا ناجائز طریقے پہ خرچ کرے، یا ابو لہبی، ابو جہلی ذہنیت بن کر کے اس کو آپ خرچ کرتے ہیں، ہر ایک کا حساب میدان محشر میں دینا ہوگا۔ کتنا آپ نے کمایا، کتنا اکٹھا کیا، کتنا آپ نے خرچ کیا، کس راستے پہ خرچ کیا، یہاں تک کہ مسجد میں کتنا دیا، کس نیت سے دیا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جب مسجد میں دینے کے بعد اس پیسے کا حساب دینا ہے تو پھر بات کیجئے کہ فضول جو ہم نے خرچ کیا اس کے بارے میں کتنا سخت سے حساب دینا ہوگا۔ تو آپ
رات میں جب سونے جائیں تو اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا کمایا، کس راستے سے یہ پیسہ آیا اور کس راستے سے یہ جا رہا ہے، اس پر غور کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی دولت کے وجہ سے میدان محشر میں پھنس جائیں اور اس وقت آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہو۔ اس کا خیال یہی کیجئے، سونے سے پہلے دیکھیے کہ آج ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دیا، کسی کو تکلیف تو نہیں دیا، کسی کو پریشان تو نہیں کیا، کوئی دولت میرے پاس حرام کا تو نہیں آ گیا اور کوئی دولت میرے سے حرام راستے پہ خرچ تو نہیں ہوا۔ اس پر غور کر کے سوئیے اور اس کا حساب لگائیے، ورنہ میدان محشر میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک رتی کا حساب ہوگا، ایک ایک تنکے کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا۔ کون سا سانس آپ نے کس کام سے لیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کیا میرا بندہ یہ سوچتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں گا، اس سے حساب نہیں لوں گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے حساب لوں گا، ایسا کہ ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھوں گا، اور زندگی میں جتنی سانسیں لیا ہے اور جتنی بات زبان سے بولا ہے ہر ایک کا حساب جب تک بندہ دے نہیں دے گا تب تک اس کو ہلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ میرے دوستو اس بات پر خیال کیجئے، سامان و سفر سب ٹھیک کیجئے، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔